یا ابا صالح یا ابا صالح یا ابا صالح مددی یا ابا صالح مددی مددی مددی. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خران دو دن جو ہم نے گفتگو کی، ہمارا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں خواتین کا کردار. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر مختلف جہات سے گفتگو کی جا سکتی ہے. اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے کہ اسلام میں جب سے اسلام کا آغاز ہوا تب سے لے کر آج تک اسلام کی جو درخشاں تاریخ ہے اس میں دیکھا جائے کہ کون کون سی ایسی خواتین گزری ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی حفاظت میں، اسلام کے پھیلاؤ میں کردار ادا کیا. لیکن ہم نے اس موضوع کو تاریخی اعتبار سے نہیں دیکھا، بلکہ ہم اس موضوع کو اس عنوان سے دیکھنے کی ہم نے کوشش کی کہ جب خالق کائنات نے ہدایت کے نظام کو بنایا اور انسان کو ہدایت کے مختلف راستے دکھائے، تو ان ہدایت کے راستوں میں انسان ہونے کے ناطے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم چاہے مرد ہیں یا ہمارا تعلق خواتین کی صنف سے ہے، ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور آیا خالق کائنات کی طرف سے جو موقع دیا گیا ہے، جو مواقع فراہم کیے گئے ہیں، ان مواقع میں آیا ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے کوئی موانع یا کوئی رکاوٹیں ہیں یا نہیں. ہدایت کے اعتبار سے جس طرح ایک مرد اس ہدایت کو لے سکتا ہے، آیا اس طرح ہم بھی اس ہدایت سے مستفید ہو سکتے ہیں یا نہیں. تو جو گفتگو ہوئی اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ ان کرداروں کو بیان کیا جا سکے کہ جو کردار اللہ رب العزت کی طرف سے تمام مومنین کے لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے بلا تفریق طور پر قرآن میں ذکر ہوئے ہیں. تو جو بہترین نمونے ہمیں قرآن سے ملے وہ جناب آسیہ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہما، یہ دو کردار ایسے ہیں قرآن میں جو اللہ نے ذکر کیے کہ خاتون ہونے کے باوجود انہیں اللہ نے صاحبان ایمان جو تھے ان کے لیے ایک نمونہ عمل بنایا. اور ہم نے گفتگو کی گزشتہ درس میں بھی کہ اللہ رب العزت نے ان دو خواتین کا جو تعارف پیش کیا ہے قرآن میں اور انہیں نمونہ عمل بنا کر پیش کیا، تو ان آیات میں تخاطب کا جو طرز ہے، جس انداز سے خالق کائنات نے مخاطب کیا ہے ہمیں، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ اس میں ان خواتین کو فقط خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں بنایا، بلکہ للذین کا لفظ استعمال کیا جس میں مرد اور خاتون دونوں شامل ہیں، اور کہا گیا کہ جو بھی صاحب ایمان ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ جو میری کنیزیں ہیں
آسیہ و مریم، یہ ان تمام لوگوں کے لیے مثال اور نمونہ ہے کہ وہ بھی اس طرح کا کردار اپنائیں تاکہ معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکیں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمارے سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اس موجودہ دور میں کہ جب زمانہ پر آشوب ہے، مادیت پرستی کی انتہا ہے، لوگ دولت، مال اور دنیاوی جاه و جلال کے پیچھے ہیں، تو خالق کائنات نے اگر ہمیں ان ہزاروں اور لاکھوں لوگوں میں سے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کے دین کو اگر سیکھیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایسی خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم خود نہیں آئے، ہم یہ جو دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے اندر کوئی خصوصیت نہیں تھی، ہمارے اندر کوئی کوالٹی نہیں تھی، بلکہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے والدین میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے کوئی ایسی نیکی کی کہ جس کے نتیجے اور صلے میں خالق کائنات نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم جو ہے وہ اس کے دین کو سیکھیں اور اس دین کو سیکھنے کے بعد اس دین کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بھی بن سکیں۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے یا پھر خالصتاً یہ اللہ رب العزت کا لطف ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے دین کو سیکھیں اور اگر دوبارہ سے توفیق ملے تو سیکھنے کے بعد دوسروں تک اسے پہنچا سکیں۔ بس ہم نے اپنی ذمہ داری کا تعین کرنا ہے۔ یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کا محور اور مرکز اور نتیجہ اور محاصل یہ ہے کہ ہم نے ایک محاسبہ کرنا ہے، اپنا ایک اپنی شخصیت کا جائزہ لینا ہے۔ ہمارے پاس جو مواقع ہیں، ہمارے پاس جو فرصت ہے، ہمارے پاس جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اور اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو کردار بیان ہوئے ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک اور بات کہ جس آیت کریمہ کو موضوع سخن ہم نے بنایا، سورہ زاریات میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ اب جب ہماری خلقت کا ہدف اور مقصد اللہ کی عبادت ہے تو یہ عبادت جو ہم نے کرنی ہے، اس عبادت کا کرائیٹیریا، اس عبادت کا مفہوم کیا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ کی عبادت شمار ہوتے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں کہ جو عبادت کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں بچپن سے ڈالا گیا ہے وہ کیا ہے کہ واجبات پہ عمل کر لینا، محرمات سے دوری اختیار کر لینا، نماز روزہ اس کا انجام دے دینا، یہی عبادت ہے۔ لیکن اگر تھوڑا دقت کے ساتھ تھوڑا باریک بینی سے دیکھا جائے تو عبادت کا دائرہ کار خالق کائنات نے بہت زیادہ وسیع رکھا ہے۔ عبادت منحصر نہیں ہے ان چند افعال پر، عبادت منحصر نہیں ہے یہ چند جو عادتاً ہم کام کرتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہی عبادت ہے، نہیں، بلکہ عبادت کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہے۔ مطلق طور پر اس عبادت کے عنوان سے جو ہمیں خلق کیا گیا ہے، عبادت خود براہ راست اور مستقیم طور پر ہماری خلقت کا ہدف نہیں ہے، بلکہ انسان کا کمال کس چیز میں رکھا ہے اللہ رب العزت نے؟ انسان باکمال انسان وہ ہے کہ جو باتقویٰ ہے، باکمال انسان وہ ہے کہ جو اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، باکمال انسان وہ ہے کہ جو قربت الہی کے پیچھے ہے، ہر وقت اس کا ہم و غم یہ ہے کہ کس طرح سے اسباب فراہم ہو، کوئی ایسا موقع مجھے ملے کہ میں اپنے پروردگار کے قرب کو حاصل کر سکوں۔ یہ ہماری زندگی کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے۔ عبادت برائے عبادت جو ہے وہ
فقط کسی مقصد کوئی مقصد نہیں رکھتی وہ، بلکہ قربت الہی اور تقرب پروردگار یہ ہمارا ہدف اور مقصد ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے جب اس سینس سے اور اس اعتبار سے ہم عبادت کو دیکھیں گے تو خود بخود اس عبادت کا دائرہ کار وسیع ہو جائے گا۔ ایک مثال حدیث سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس بات کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بڑی معروف حدیث ہے، ہمارے اہل سنت برادران کی کتابوں میں بھی یہ حدیث ملتی ہے کہ جنگ خندق، غزوہ خندق کے موقع پر پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ خندق کے دن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی لگائے جانے والی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب دیکھیں عبادت جو ہم سوچتے ہیں، نماز، روزہ اور واجبات پر عمل، اگر ہم ایک منٹ کے لیے اسی کو فقط عبادت سمجھ لیں تو مولا کائنات کی جو ضربت لگی خندق کے دن اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ چند سیکنڈز آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ چند سیکنڈز میں لگائی جانے والی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ضربت میں کوئی ایسی خاص بات تھی کہ جس نے اس ضربت کو ثقلین کی عبادت سے افضل قرار دے دیا۔ اب ذرا اس کو ہم دیکھیں تو جس راوی نے اس روایت کو نقل کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب عمرو بن عبد الوہاب خندق کو کراس کر کے مسلمانوں کے لشکر میں آیا اور آ کر اس نے للکارا کہ جو تم میں زیادہ پہلوان ہے وہ آئے میرے مقابلے میں، تو پیغمبر گرامی اسلام نے 3 مرتبہ اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس قلب کا منہ بند کرے جو آ کے چیلنج کر رہا ہے۔ 3 مرتبہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جگہ سے اٹھے اور 2 مرتبہ تو بٹھا دیا پیغمبر گرامی اسلام نے مولا علی کو، تیسری مرتبہ کہا کہ یا علی اب آپ کو اجازت ہے، آپ جائیں اور اس ملعون اور اس دشمن خدا کے ساتھ مقابلہ کریں۔ مولا کائنات اس کے سامنے آئے، جنگ کا آغاز ہوا، جنگی حربے استعمال ہوئے دونوں طرف سے، مولا کائنات نے اسے زمین پر گرا لیا، اس کے سینے پر سوار ہوئے، قریب تھا کہ اسے مولا فنار کر دیتے۔ اس نے ایک جنگی پینترا استعمال کیا اور مولا کائنات کے چہرہ اقدس پر تھوکا، تھوکنے کی جسارت کی۔ مولا کائنات اس کے سینے سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں سے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب مولا کائنات اس ملعون کے سینے سے اتر کر زمین پر بیٹھے تو میں نے یہ سوال کیا کہ یا علی قریب تھا کہ آپ اسے واصل جہنم کر دیتے، آپ نے اسے چھوڑ کیوں دیا؟ تو مولا نے جو جواب دیا، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس غصے کی حالت میں، چونکہ اس نے میرے چہرے پر تھوکا تھا اور مجھے اس پر غصہ آ گیا تھا، اگر اس غصے کی حالت میں اسے مار دیتا تو پھر مطلب یہ تھا کہ میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنی اس غصے کو مارنے کے لیے، اپنے اس غصے کی وجہ سے اسے مارا۔ میں اترا اس لیے ہوں اس کے سینے سے تاکہ اپنے اس غصے پر قابو پاؤں اور دوبارہ اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے خالصتاً للہ اس کو مارا، یعنی فقط رضا پروردگار کو سامنے رکھ کر اسے میں واصل جہنم کروں۔ جب غصے پہ قابو پایا دوبارہ سے مقابلہ ہوا اور اس مرحوم کو مولا جب فنار کیا تو اس وقت پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ یہ جو ضربت تمہیں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے یہ ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو بات ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کی یہ ضربت، اس کا جو مقصد تھا، اس کے پیچھے جو بات تھی وہ کیا تھی کہ اس ضربت کو فقط اور فقط رضا پروردگار کے لیے مارا گیا تھا۔ یہ ضربت لگی اس لیے تھی تاکہ پروردگار راضی ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ کام عبادت ہے جو پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کی جائے۔ لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ ہم نماز شب کے لیے اٹھیں، لازمی اور ضروری نہیں ہے
کہ ہم یہ پلس پوائنٹس ہیں اپنی جگہ پہ، یعنی اس بات کو اس طرح سے نہیں لینا کہ خدا نخواستہ ایک بات کی تائید کے لیے دوسری بات کا انکار کیا جا رہا ہے، نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طولانی عبادتیں ظاہری طور پر طولانی، جو ہم سجدے لمبے لمبے کریں، رکوع لمبے لمبے کریں، دعائیں لمبی لمبی مانگیں، مناجات لمبی لمبی کریں، لازمی اور ضروری ہے کہ ان مناجات اور عبادتوں کے طولانی کرنے سے ہی ہم قرب پروردگار کو حاصل کر سکتے ہیں، نہیں۔ قرب پروردگار کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہر کام میں رضا پروردگار کو مد نظر رکھیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر واقعاً ہمارا اٹھنا بھی اللہ کی عبادت ہے، ہمارا بیٹھنا بھی اللہ کی عبادت ہے، ہمارا چلنا پھرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یعنی اس مقصد بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس نقطے کو پا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہماری زندگی کا ہر کام عبادت خدا بن جائے گا۔ اور پھر یہ اولیاء الہی کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ انہیں عبادت خدا میں لذت آتی ہے، عبادت خدا میں انہیں مزہ آتا ہے، اور وہ جو لذت اور چاشنی اس عبادت میں انہیں ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں اور دنیا کی کسی بھی چیز میں انہیں نظر نہیں آتی۔ مثالیں بھری پڑی ہیں تاریخ میں کہ جب ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ کہ جو مقام تقرب الہی کو حاصل کر لیتے ہیں، جو اس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، پھر وہ دنیا سے اور معافیہ جو بھی دنیا میں ہے اس سے بے غرض ہو جاتے ہیں، پھر وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ اگر دیکھا جائے موجودہ جو دور ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر، تو خیال جب ہمیں اللہ نے یہ توفیق دے دی کہ ہم ایک بہترین ہدف کی تکمیل کے لیے یہاں پہ آ گئے، دین کو سیکھنے کے لیے آ گئے، تو پھر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلا جو ہمارا موقع ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم دین کی فہم کو پائیں، صحیح جو دین ہے، دین کی جو صحیح تصویر ہے وہ ہمیں پتہ چلے، اور پھر اس دین پر عمل کر کے اور آگے ہم جو ہے وہ اس کو بڑھا سکیں۔ پس عبادت کوششیں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا درجہ رکھ سکتی ہیں اگر ہم اپنے نیت اور اپنے ارادے کو تبدیل کر لیں۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں ہر انسان کوئی کام جو کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر میں علم دین کو اس نیت اور ارادے سے حاصل کر رہا ہوں کہ میں ایک اچھا خطیب بن جاؤں گا اور کل معاشرے میں میرا ایک مقام ہوگا، میری عزت ہوگی، پیسے اور دولت کی لین پھیل شروع ہو جائے گی، یہ بھی ایک نیت ہے، یہ بھی ایک ارادہ ہے علم کو حاصل کرنے کا۔ اور میرے مقابلے میں ایک ایسا انسان کہ جو اس ارادے سے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے آتا ہے کہ میں علم دین سیکھوں گا، سب سے پہلے اس لیے سیکھوں گا کہ میں اپنی ذات کو دین اور اسلام کے قانون کے مطابق ڈھال سکوں، اپنی ذات کو دین اور اسلام پر چلا سکوں، اور اس کے بعد اگر اللہ رب العزت کی طرف توفیق حاصل ہوئی تو پھر اس دین کو میں دوسروں تک پہنچا سکوں۔ اب دیکھیں ظاہری طور پر دونوں ہی علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن دونوں اپنی اپنی نیت اور ارادے کی وجہ سے، اپنے اپنے مقصد کی وجہ سے، دونوں کا جو ہدف اور مقصد ہے اس میں فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر میں اس ارادے کے ساتھ ہی دین حاصل کروں گا، دین سیکھوں گا کہ خود میری اپنی بھی اصلاح ہو، اور اگر ممکن ہو سکے تو کل میری وجہ سے کسی دوسری کی اصلاح ہو سکے، تو اگر وہ محنت کر کے اپنا معاشرے میں مقام بناتا ہے تو ظاہری طور پر جو معاشرے میں عزت ہے وہ اسے ملنی ہی ہے، لیکن جو خالق کائنات کے نزدیک اس کا مقام بننا ہے اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے مقابلے میں یا میں اگر خود یہ نیت کرتا ہوں کہ میں دنیاوی جو مقام اور منصب اور عزت ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے علم دین سیکھوں گا اور اسے استعمال کروں گا دنیا کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر شاید مجھے دنیا ہی ملے گی، خالق کائنات کی طرف سے اس کا کوئی عاجز کوئی مقام یا خالق کائنات کی طرف سے اس کا کوئی صلہ میرے لیے پھر نہیں ہے، چونکہ میں نے وہ سیکھنا ہی اس لیے ہے کہ میں غیر خدا لوگوں کو جو عام لوگ ہیں انہیں خوش کر سکوں، لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں آقا صاحب تو بہت بڑے عالم ہیں، فلاں آقا صاحب تو ماشاءاللہ
یعنی پھر وہ خود پسندی کا شکار ہوگا، خود پسندی کی وجہ سے پھر تکبر اور غرور آئے گا، اور تکبر اور غرور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ صفت ابلیسی ہے، اور پھر انسان گمراہی اور انحراف کے ایسے راستے پر چل پڑتا ہے کہ پھر اس کی واپسی بعض اوقات اس کے لیے ممکن نہیں رہتی۔ بس جس چیز پر ہم نے فوکس رکھنا ہے